السلام علیکم ناظرین، آپ کا دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ٹاک اسٹوڈیو۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ امریکی فوجی انخلا کے بعد تو افغانستان پر طالبان کے مکمل قبضے کے اندازے لگائے جا رہے تھے، لیکن امریکی ڈیڈ لائن مکمل ہونے سے پہلے ہی کابل انتظامیہ ہار گئی اور طالبان نے کنٹرول سنبھال لیا۔ افغان طالبان کی مئی میں شروع ہونے والی اس پیش قدمی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ کو اپنی ہی رپورٹ پر نظر ثانی کرنا پڑی۔ پہلے یہ کہا گیا کہ طالبان کو قبضے کے لیے 1 سال درکار ہوگا، لیکن یکے بعد دیگرے بڑے بڑے شہروں پر بغیر مزاحمت، بغیر خون خرابے کے قبضہ ہوتا چلا گیا۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا تھا کہ 30 سے 90 دن میں طالبان کابل پر قبضہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقت اس کے کچھ الٹ تھی۔ اور اس رپورٹ کے صرف 5 دن بعد طالبان جنگجو افغان صدارتی محل میں بیٹھے۔ افغان طالبان کی تیز ترین پیش قدمی، افغان فورسز کا بغیر لڑائی ہار جانا، کابل ایئرپورٹ پر امریکی سفارتی عملے اور شہریوں کو نکالنے کے لیے آپریشن کے دوران ویتنام میں امریکی فوجی کی شکست کے بعد سائگون ایئرپورٹ جیسے مناظر نے دنیا کو حیران کر دیا۔ سب کچھ اتنا تیز ترین اور غیر متوقع تھا کہ عالمی لیڈران کو رد عمل تیار کرنے میں وقت لگا۔ انہی دنوں میں امریکی صدر چھٹیاں گزارنے کیمپ ڈیوڈ گئے ہوئے تھے۔ ان کا فوری رد عمل سامنے نہ آیا تو امریکی میڈیا اور عالمی میڈیا ان کے پیچھے پڑ گیا، جس کی وجہ سے ان کو اپنی چھٹیاں منسوخ کر کے واپس آنا پڑا، اور واپس آنے کے بعد انہوں نے ایک مختصر سی تقریر کی اور سوالوں کا سامنا کیے بغیر چل دیے۔ امریکی صدر سے پہلے برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے اہم اتحادی رد عمل دے چکے تھے اور طالبان کے قبضے کو تسلیم نہ کرنے کے علاوہ پابندیاں لگانے کا بھی سوچ رہے تھے، اور اس لیے توقع کی جا رہی تھی کہ امریکی صدر جو بائیڈن بھی کچھ سخت اعلانات کرے، لیکن امریکی صدر نے جو کچھ کہا اس نے دنیا کو نئی حیرت میں ڈال دیا۔ امریکی صدر کا سب سے اہم جملہ میری نظر میں یہ ہے کہ امریکی کسی ایسی جنگ میں لڑتے اور مرتے نہیں رہ سکتے جس میں خود افغان لڑنے کے لیے تیار نہیں۔ امریکی صدر نے انٹیلیجنس اداروں میں غلطی کا اعتراف بھی کیا، لیکن اپنی فورسز کی طرف سے انخلا کے منصوبے اور اس پر عمل درآمد کی تعریف کی۔ امریکی صدر نے افغان مشن مکمل ہونے کا دعویٰ کیا اور 20 سال میں کی گئی غلطیوں کا اعتراف بھی کیا۔ افغان طالبان نے بھی اب تک حکومت سازی کے حوالے سے کوئی اعلان نہیں کیا، اور دوحہ میں مذاکرات جاری ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ ان حالات میں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ افغانستان میں در حقیقت ہوا کیا؟ امریکہ اور باقی دنیا طالبان حکومت کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گی؟ طالبان کا اپنا رویہ، پالیسی اور حکومتی ڈھانچہ سب سے اہم سوال ہے کہ آخر افغانستان میں ہوا کیا تھا؟ اس کے جواب میں ہی دنیا کا رد عمل بھی چھپا ہوا ہے۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے دوحہ میں طالبان کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تو اشرف غنی اور اس کی انتظامیہ کو یہ کہہ کر مذاکرات سے باہر رکھا کہ امریکہ اور طالبان کے مذاکرات مکمل ہونے کے بعد پھر افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع کیے جائیں گے۔ یہیں سے افغانستان کے اندرونی سیاست کے کھلاڑیوں نے اپنا کام شروع کیا۔ اشرف غنی اور عبداللہ دونوں سخت حریف ہونے کے باوجود دونوں ہی لوگ اس وقت افغانستان میں شراکت اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ دوسری بار صدارتی انتخابات میں اشرف غنی ہیرا پھیری کر کے صدر بنے، اور اس کے ساتھ ہی افغانستان کی امن کونسل کی سربراہی بھی ہاتھ میں لی تھی۔ امریکہ نے اشرف غنی انتظامیہ کو طالبان کے ساتھ مذاکرات سے باہر رکھا، لیکن زلمے خلیل زاد کا کابل انتظامیہ کو اعتماد میں لیتے رہے۔ واشنگٹن کی طرف سے افغان سیاستدانوں کو اختلافات بلا کر اکٹھا ہونے اور امن مذاکرات کی تیاری کے پیغامات دیے گئے۔ افغان سیاستدانوں اور جنگی سرداروں نے الگ الگ منصوبے بنائے اور کسی ایک پر اتفاق کی کوشش نہ کی۔ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے ساتھ معاہدے کے تحت امریکی فوجی انخلا کی ڈیڈ لائن 1 مئی کی مقرر کی ہوئی تھی، لیکن بائیڈن نے اسے بڑھا کر 11 ستمبر کیا۔ امریکیوں کا خیال تھا کہ اس عرصے میں فریقین کو میز پر بٹھا کر فوجیں نکال لی جائیں گی اور 1 سال تک طالبان کابل پر قبضے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ یوں مذاکرات کے لیے مناسب وقت مل جائے گا۔ امریکہ نے دوحہ سے ہٹ کر استنبول میں کانفرنس کا منصوبہ بنایا، لیکن یہ کانفرنس نہ ہو پائی اور وقت گزرتا گیا۔ افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی، جو کابل میں سب سے بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، اقتدار سے باہر بیٹھے تھے۔ انہوں نے 4-5 ماہ پہلے انٹری دی
اور امن منصوبہ پیش کر دیا۔ اس منصوبے کی حمایت کے لیے انہوں نے جنگی سرداروں، سیاستدانوں کو اعتماد میں لیا۔ امریکہ کے خلاف کھل کر بولنے والے کرزئی وارن ٹری کے بعد واشنگٹن پر تنقید سے گریز کرنے لگے اور خاموشی کے ساتھ اپنے منصوبے پر کام شروع کیا۔ طالبان کی نئی حکومت کیسی ہوگی اور اس کا ڈھانچہ کیا ہوگا؟ اس سوال پر طالبان کی اپنی بھی کچھ خاص تیاری نہیں تھی۔ دوحہ میں طالبان کی قیادت اس جواب کی تلاش میں سر جوڑے بیٹھے ہیں۔ اس بار انہوں نے افغانستان کو امارات اسلامیہ افغانستان قرار دینے سے گریز کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی حکومت کے نام اور ڈھانچے پر مشاورت ہو رہی ہے اور جلد اس کا اعلان کیا جائے گا۔ اس بار طالبان کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ قانونی جواز بین الاقوامی برادری میں قبولیت ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی اس حکومت کو ایک لمبے عرصے طالبان کی طرف سے حکومتی ڈھانچے کا اعلان قانونی جواز مہیا ہونے کے بعد ہی ممکن ہوگا۔ اس قانونی جواز کے راستے کیا ہوں گے، اس حوالے سے خبر تو نہیں ہے، لیکن 3 امکانات موجود ہیں۔ سب سے پہلا امکان یہ ہو سکتا ہے کہ امن کونسل کا مینڈیٹ استعمال کیا جائے اور طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر عبداللہ اور ان کی کونسل دستخط کرے گی۔ دوسرا امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغانستان میں آئین کوئی بھی ہو، لیکن سب سے سپریم ادارہ جرگہ ہوگا، اور جرگہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ طالبان کی حکومت تسلیم کرتی ہے۔ اور سب سے تیسرا اور اہم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ افغان پارلیمنٹ کسی امن منصوبے اور انتقال اقتدار کو سند ملنے کے بعد طالبان بھی حکومتی ڈھانچے کی تشکیل میں یکسو ہو سکیں گے اور شراکت اقتدار کے انفرادی معاہدوں پر عمل کرتے ہوئے دیگر فریقین کو نمائندگی دی جائے گی، اور یہ کہا جا سکے گا کہ نئی حکومت جامع اور نمائندہ افغان حکومت ہے۔ حامد کرزئی، عبداللہ اور دیگر سیاستدان طالبان کی حکومت کو اندرونی طور پر جواز فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی برادری کو بنانے میں بھی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی طرف سے سخت رد عمل کا امکان تھا، لیکن امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان نے طالبان حکومت کو مشروط طور پر تسلیم کرنے کا اشارہ دے دیا اور کہا کہ امریکہ طالبان کی حکومت صرف اسی صورت میں تسلیم کرے گا جب وہ خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے اور دہشت گردی سے اجتناب کریں گے۔ امریکہ کے اس رد عمل سے پہلے برطانوی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ برطانیہ طالبان کو جواب دہ بنانے کے لیے پابندیوں سمیت تمام دستیاب ذرائع بروئے کار لائے گا۔ امریکی صدر کی طرف سے طالبان کو لتاڑنے کی بجائے افغان سیاستوں پر انگلی اٹھانا، اور محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان کا بیان بتاتا ہے کہ امریکی قیادت تسلیم کرنے والا برطانیہ بھی واشنگٹن کی ہاں میں ہاں ملائے گا۔ فرانس کے صدر میکرون نے طالبان کی نئی حکومت بننے کے امکانات پر سخت تشویش ظاہر کی، جبکہ جرمنی بھی خدشات کا شکار ہے، لیکن واشنگٹن کی پالیسی سے قدم ملانا ان کے لیے صورتحال میں پاکستان کا کردار کیا ہوگا۔ امریکہ اور یورپ کا رد عمل تو اہم ہے، لیکن نئی افغان حکومت کے لیے زیادہ اہم ہوگا کہ خطے کے ممالک کیا سوچتے ہیں اور وہ کیا کریں گے۔ پاکستان کا موقف قومی سلامتی کے اجلاس کے بعد سامنے آ چکا ہے۔ پاکستان افغانستان میں تمام نسلی گروہوں کی نمائندگی پر مشتمل سیاسی حل کا حامی ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ طالبان اور 3 رکنی کونسل کے منصوبے پر اسلام آباد کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ شاید اسلام آباد ان مذاکرات میں مددگار کی حیثیت بھی رکھتا ہوگا، کیونکہ پاکستان مسئلے کے تمام فریقین کے ساتھ رابطے میں تھا اور اسلام آباد میں اس حوالے سے کئی اہم رہنما ملاقاتیں بھی کرتے رہے ہیں۔ روس اور ایران کے لیے افغانستان میں طالبان کا دوبارہ ابھرنا ایک بڑا مسئلہ ہو سکتا تھا، لیکن ان تینوں ممالک نے پیش بندی کر رکھی تھی۔ ایران اور روس نے ماضی کے برعکس پالیسی اپنائی تھی۔ ماضی میں یہ دونوں ملک طالبان مخالف قوتوں کے شدید مخالف تھے، لیکن اس بار صورتحال میں ایران بھی ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ایرانی پریزیڈنٹ نے کہا کہ افغانستان میں امریکی انخلا اور شکست سے ملک میں پائیدار امن کا موقع پیدا ہوا ہے۔ افغان شہریوں کی سلامتی، استحکام اور فلاح کے حقوق کا تحفظ ہونا چاہیے۔ ایران استحکام قائم کرنے کے لیے کوشش کرے گا اور یہ افغانستان کی سب سے پہلی ضرورت ہے۔ ہمسایہ ممالک کی حیثیت سے یہ تمام گروہوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ قومی اتفاق کے ساتھ ہی روس نے بھی طالبان تسلیم کرنے کا اشارہ دیا، کہا طالبان سے وسط ایشیا کو کوئی خطرہ نہیں۔ روس کے نمائندہ خصوصی ضمیر کابلوف نے کہا، کوئی شواہد بھی نہیں۔ روس نے طالبان کے ساتھ پیشگی تعلقات بنا لیے ہیں اور طالبان کے ساتھ روس کے طویل مدتی روابط ہیں۔ ہم افغانستان پر طالبان کے کنٹرول کے امکانات پر طالبان قیادت کے ساتھ عرصے سے بات کر رہے تھے۔ طالبان نے یقین دلایا تھا کہ ان کے افغانستان سے باہر کوئی عزائم نہیں اور انہوں نے سن 2000 کے تجربات سے سیکھا ہے۔ اس
اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پرسکون ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں بین الاقوامی دہشت گرد افغانستان میں جگہ بنا لیں اور وسط ایشیا میں ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ ضمیر بلوف کا یہ بھی کہنا تھا کہ روس طالبان کے اقتدار کے لیے عرصے سے ذہنی طور پر نہ صرف تیار تھا بلکہ اسے تسلیم بھی کر باوجود یہ طے ہے افغان طالبان کے اقتدار کی کوئی بھی شکل ہو، فی الحال سب اسے تسلیم کرنے پر مجبور نظر آتے ہیں۔